آج ہم سورۃ البقرہ کے ایک بہت ہی گہرے حصے پر غور کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ کے اختیار، اس کی قدرت اور ایک منصفانہ معاشی نظام کے اصولوں پر بات کی گئی ہے۔ تو ہماری بات شروع ہوتی ہے ایک عظیم جنگ کے اختتام سے، ایک ایسا لمحہ جہاں تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے اور انسانی معاملات میں اللہ کی مرضی غالب آنے والی ہے۔ اور پھر اسی منظرنامے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے قرآن مجید کے ایک سب سے طاقتور اعلان کی طرف، جو اللہ کی مطلق حاکمیت کو بیان کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آیات ہمیں ایمان کا عملی ثبوت دینے کے لیے کیسے رہنمائی کرتی ہیں، خاص طور پر صدقہ اور مالی دیانتداری کے اصولوں کے ذریعے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں ہمارا سفر آیت 251 سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آغاز داؤد علیہ السلام اور جالوت کی اس مشہور کہانی سے ہوتا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے الہی اختیار اور فتح کے بارے میں، یعنی آیات 251 سے 253 تک۔ اس میں اللہ کے مطلق اختیار کو تاریخی واقعات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ یہاں آیت 251 میں طالوت کے لشکر کی کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ایک نوجوان داؤد علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس وقت کے سب سے طاقتور پہلوان جالوت کو شکست دے دیتے ہیں، اور یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اب اس آیت پر مولانا مودودی کی تفسیر دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل اللہ کے ایک نظام کو ظاہر کرتا ہے، ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام، تاکہ کوئی بھی ایک گروہ حد سے آگے نہ بڑھ سکے اور زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ اللہ کے اسی نظام اور توازن کا تصور ہمیں آگے لے کر چلتا ہے قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے ایک کی طرف۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اب قرآن ہمیں اسی آیت کی طرف لے جا رہا ہے، وہ آیت جسے ہم سب آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ چلیے اس عظیم آیت کے الفاظ پر تھوڑا غور کرتے ہیں اور ان کے معنی کو اپنے اندر اترنے دیتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے ایمان کی بنیاد سے، اللہ کی مطلق وحدانیت اور اس کی ہمیشہ قائم رہنے والی ذات۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی کائنات سے غافل نہیں، اس کی نگرانی ہر وقت ہر چیز پر ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ عظمت، یہ آیت اس کی بادشاہی کی وسعت اور اس کی بے مثال قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ پوری کائنات کا نظام بغیر کسی تھکاوٹ کے چلا رہا ہے۔ تو اصل میں اس ایک آیت میں اللہ کی بنیادی صفات جمع ہو گئی ہیں: الحی، القیوم، العلیم، العلی اور العظیم۔ یہ سب مل کر اللہ کی واحد اور مطلق عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ اب جب اللہ کے اختیار اور عظمت کو اس طرح بیان کر دیا گیا تو سورت کا رخ اس طرف مڑتا ہے کہ اس عقیدے کا ہماری زندگی میں، خاص طور پر ہمارے مالی معاملات میں کیا اثر ہونا چاہیے۔ آیت 261 میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ سوچئے، ایک دانہ آپ اللہ کی راہ میں بوتے ہیں، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی اجر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہی کمال کی مثال ہے نا؟ اس کے بعد قرآن 2 بالکل مختلف تصویریں سامنے رکھتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ صدقہ جو صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیا جائے، اور دوسری طرف وہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ اصل قیمت ہمارے عمل کی نہیں، اس کے پیچھے چھپی نیت کی ہے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے صدقہ اور سود یعنی ربا کے درمیان فرق پر۔ یہ 2 بالکل الگ نظام ہیں۔ ایک نظام ہے جو ہمدردی اور ترقی کو بڑھاوا دیتا ہے، اور دوسرا ہے جو استحصال اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ اور اس پر فیصلہ بالکل صاف اور 2 ٹوک ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آخری آیات ہمیں اس ہیبت ناک منظر کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، ایک سخت تنبیہ ان لوگوں کے لیے جو سود کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس معاشی نظام کے پیچھے آخر کتنی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔